الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، جزا اللہ عنا محمد و اہلہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے، اور ہر طرح کا درود پاک نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے بہت ہی عزیز دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے ابھی ایک آیت کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، پڑھنے میں اگر مجھ سے کسی قسم کی بھی زیر زبر کی غلطی ہو جائے یا ہو گئی ہو، اللہ رب العزت میری اس کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے وہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت سے ڈرنے والے کو ایک بشارت دی گئی ہے، اور یہاں اسے مزید بشارتیں دی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر پورا مکمل بھروسہ رکھے اور اپنے تمام امور اسی کے سپرد کر دے، تو وہ دونوں جہانوں میں کافی ہے۔ بے شک اللہ رب العزت اپنا کام پورا کرنے والا ہے، اور بے شک اللہ رب العزت نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ جیسے اگر آپ توکل رکھیں یا نہ رکھیں، یعنی آپ اللہ رب العزت پر توکل کریں یا نہ کریں، ملے گا وہی جو مقدر میں ہے، تو توکل چھوڑ کر ثواب سے محروم کیوں ہوتے ہو؟ یعنی اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ بشارت دی ہے کہ اللہ رب العزت پر مکمل یقین، کامل یقین رکھو کہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے،
اور اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے کہ تم میرے پہ تم کامل یقین رکھو یا نہ رکھو، جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ تمہیں ملے گا، چاہے صبح اٹھ کے آپ پورے دن کی ڈبل ڈیوٹی کیوں نہ کر لو کہ مجھے آج ڈبل ملے گی، لیکن نہیں، ڈبل کرنے کے باوجود آپ کو اتنا ہی اماؤنٹ ملے گی جو اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے۔ اور پھر کیوں اپنے اس برکت سے، اس ثواب سے محروم ہوتے ہو کہ اپنے توکل کو کیوں ڈگمگاتے ہو؟ اس لیے اللہ پر مکمل پورا یقین رکھو کہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو جانتا ہے اور وہ تمہیں ہر حالت میں دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، اور وہ آپ کو نا امید نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کو اس جگہ سے آپ کو روزی مہیا کر دے گا جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوگی۔ مثلا آپ نے کوئی کاروبار کیا، اس میں آپ کو لاس ہو گیا، آپ نے کسی کو پیسے دیے بھول گئے، وقت گزر گیا، آپ کے حالات ٹھیک نہیں، تو آپ کو اس طرف کوئی کبھی دھیان گیا ہی نہیں، اچانک آپ کو پوسٹ میں ایک چیک مل جاتا ہے، آپ کو توقع بھی نہیں، آپ وہ جب کھولتے ہیں تو آپ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ لوگوں کو میں اس جگہ سے میں دوں گا جہاں سے آپ لوگ توقع بھی نہیں کر سکتے، آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا یہاں سے کوئی چیز مل سکتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں، سامعین، ناظرین، میں آپ سے ایک مدنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھیں، اللہ رب العزت کے اوپر آپ کامل یقین رکھیں، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کبھی بھی یعنی خسارے میں نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ آج کل اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ حقیقت میں یہ ایک ہمارے ایک کم عقلی سمجھ لیں، ایک غفلت سمجھ لیں کہ ہم اپنا رونا جو نا، اپنا دکھڑا ہم دنیا کے آگے، اپنے دوستوں کے آگے، اپنے بھائیوں کے آگے، اپنے علماء کے آگے، اپنے دیگر پیروں کے آگے، میں کوئی یہ نہیں کہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، تو ہم ان کے آگے جا کے روتے رہتے ہیں، او جی بڑے حالات خراب ہیں، وہ کچھ دعا کیجئے، لیکن جس رب العزت نے دینا ہے اس سے آگے کبھی نہیں روئیں گے۔ اللہ رب العزت ہوتا ہے میرے آگے رو، کسی وسیلے کے تحت رو، میں زیادہ قبول کروں گا۔ اب وہ وسیلہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ وسیلہ آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، وہ وسیلہ آپ کے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ وسیلے آپ کے کامل پیر و مرشد بھی ہو سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات وہ وسیلہ پیارے آقا سرور کائنات تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں پھر فرماتا ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے اور اپنے تمام امور میں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ اگلے دن کا ذخیرہ بھی نہیں کرتے۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی پیاری مثال روایت کی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ
وہ پرندے جو صبح خالی پیٹ اٹھتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، اور جب شام کو وہ گھر آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، اور انہوں نے توکل اللہ پر پورا کامل توکل کیا ہوتا ہے کہ آج اس نے ہمیں پرواز دی، فلاں جگہ پہ گئے، ہم نے وہاں سے ہم روزی اٹھائی، کھائی اور اپنے بچوں کے لیے لے کے آئے، اور اگلے دن ہم پھر اس پر توکل کریں گے، وہ انشاءاللہ ہمیں اس سے زیادہ دے گا۔ تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، نہ جانے ہم کس دور میں رہ رہے ہیں، ہم نے کیوں اپنے عقیدے کو نامکمل کیا ہوا ہے، کمزور کیا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے رب پر توکل رکھنی ہے، اور ہم نے اگر رونا ہے تو پیارے اللہ رب العزت کے سامنے رو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر رو کہ یا پروردگار تو میرے دل کا حال جانتا ہے، نہ کہ آپ لوگوں کے آگے لوگوں کے ہاتھ پھیلاتے ہیں یار میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو پلیز میری ہیلپ کر دو۔ نہیں، وہ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت انہی لوگوں میں سے کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا۔ اللہ سے آپ مانگیں، اللہ رب العزت ان لوگوں میں سے ہی، جیسے بدر کے مقام پہ دیکھ لیں، اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ رب العزت کو دعا کو قبولیت بخشی، اور ملائکہ آئے، کفار نے دیکھا کہ ملائکہ آئے اور اس حال میں آئے کہ وہ ایک دم پاسا ہی پلٹ گیا، کہاں 313 صحابہ اکرام اور کہاں ہزاروں لاکھوں کا لشکر، اور پورے ہر چیز سے لیس۔ یہ اللہ رب العزت کی دین ہے، اور یہ وسیلہ ہے۔ اب یہ وہ مدد فرشتوں نے نہیں کی، وہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے غیبی انداز میں آئے، اور وہ وسیلہ تھا فرشتوں کا، اور وہ کس نے بھیجا؟ اللہ رب العزت نے بھیجا۔ مدد اللہ نے ہی کی، لیکن ایک وسیلے کے تھرو آئے۔ اور اسی طرح اگر ہم اپنے اللہ رب العزت سے مانگیں اور کسی وسیلے سے مانگیں، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگیں، اپنے پیر و مرشد کے وسیلے سے مانگیں، اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے مانگیں، اپنی اولاد کے وسیلے سے مانگیں، اپنے بچوں کے وسیلے سے مانگیں۔ یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی نسبت سے نہیں مانگ سکتے، بالکل مانگ سکتے ہیں۔ یہ احادیث سے واضح ثبوت اس میں ہے، لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں سلوک کی طرف رکھو، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یا پروردگار ہمارے گھر میں خیر و برکت ہے۔ بھائی خیر و برکت کہاں سے ہوگی؟ نماز ہم ریگولر نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، صدقہ خیرات ہم نہیں کرتے، اللہ رب العزت جو ہم پہ فرضیت کی ہوئی ہے اس سے ہم منکر تو نہیں، لیکن ہم ایک غفلت ضرور برتے ہیں۔ اب قربانی ہے آپ کے پر قربانی فرض ہے ایک اسلامی شریعت کے حساب سے کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہے تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور آپ پہ قربانی بھی فرض ہے۔ اگر آپ کو زکوٰۃ فرض ہے تو قربانی بھی اسی کا وہی لائے عمل ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں یار 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی نہیں ہے۔ ارے بھائی خالی یہ چیز نہیں دیکھنی ہے، آپ نے وہ بھی دیکھیں کہ آپ کے پاس کپڑے کتنے ہیں۔ اس چیزوں کو ہم بھول چکے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی ضرورت کے بعد دیکھیں آپ کے پاس کتنی مالیت ہے، آپ کی کتابیں کتنی ہیں، آپ کا فرنیچر کتنا ہے استعمال ہونے کے بعد، آپ کے برتن کتنے، ان سب چیزوں کو کیلکولیٹ کیجئے، پھر دیکھیے آپ کے پاس زکوٰۃ نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی، آپ پہ قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہیں، پھر ہم کا رونا یہ ہوتا ہے کہ جی برکت نہیں ہے، جی ہماری حیثیت نہیں ہے۔ ارے بھائی ایسی بات بالکل غلط ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو سب کچھ دیا، اللہ رب العزت نے آپ کو گھر دیا، عزتیں دی، اولاد دی، اور دنیا میں عزت عطا فرمائی، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہتے ہیں؟ تو اگر اس کے باوجود اگر ہم یہ چیز کریں گے تو پھر ان کا نقصان ہمارا ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد ہوتا ہے، جو شخص
فاقہ میں مبتلا ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے فاقہ کو بیان کرے تو اللہ رب العزت اس کے فاقے کو دور نہیں کرتا. اور جس شخص کو فاقہ ہو اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے، غور سے سننے والی بات ہے میرے بھائیوں، اگر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جلد وفات دے گا یا دیر سے رزق عطا فرمائے گا، اور وہ بڑا اور اسے بے نیاز کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توکل ادا کرنے کا حق ادا کرے اور ویسے توکل کا ادا کرے جو اس کا حق ہے. ایک اور جگہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یہ ہم اکثر سورت پڑھتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا رَبِّكَ فَارْغَب. یہ پڑھتے ہیں نا، ہم پڑھتے ہیں، ریگولر پڑھتے ہیں ہم، ختم خواجگان اس کو ذکر کرتے ہیں. اور اس میں اللہ رب العزت خود فرماتا ہے اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو. یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ خاص طور پر اپنے رب کی طرف رغبت رکھیں، اسی کے فضل کے طالب رہیں اور اسی پر توکل کریں. اس آیہ مبارکہ میں سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت پر توکل کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے. اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے. میرے عزیز دوستو بھائیو، ہم دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، ہم اپنے عزیز و قرب کے پاس ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ نہیں مانگتے. اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی بات ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں دین کو اس کا سلسلہ تعین کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے اوپر اپنی انوار و تجلیات کی بچھاڑ کر دے گا. دین سے ہم دور ہیں، دین سے ہم نے اپنے بچوں کو دور کیا ہوا ہے، دین سے ہم اپنے گھر والوں کو دور رکھے ہوئے ہیں. ہم صرف کہتے ہیں بس سمیٹ لیں سمیٹ لیں سمیٹ لیں. سمیٹنے کے بھائی میرے بہنوں میرے ایک حد ہوتی ہے، اس سمیٹنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے سمیٹو ضرور، لیکن اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو. اللہ کی راہ میں آپ 1 روپیہ 1 پاؤنڈ خرچ کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے، اور وہ اللہ رب العزت اپنے وعدے سے کبھی نہیں پیچھے رہے گا. وہ 1 کے بدلے آپ کو 10 دے گا. آپ آزما کے تو دیکھیں ایک دفعہ. جو بزنس مین ہیں ان کو پوچھیں، جو بڑے بڑے کامیاب اس وقت بزنس مین ہیں ان سے پوچھیں، وہ جب اپنے رات کو شام کو اپنی جو تمام کیلکولیشن کرتے ہیں اس میں سے ان کا 1% منیمم 1%، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں، 1% وہ اپنے اس انکم میں سے نکال کے سائڈ پہ رکھتے ہیں، اور یقین مانے کو جب منتھ کے بعد دیکھتے ہیں تو اس کا 10% اس میں سے 10% بڑا ہوا ہوتا ہے. یہ اس پہ ہم کو کامل یقین رکھنا چاہیے. تو لہٰذا اللہ ہمیں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے دور رکھے اور اپنے پروردگار اپنے رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا رہوں گا، تم مجھ سے مانگتے رہو میں مزید دوں گا. اب یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے تو آپ مانگنا چھوڑ دیں، نہیں. اللہ رب العزت سے مانگیں. آپ کے پاس بلینئر بھی ہیں تو اللہ رب العزت سے مانگیں، لیکن لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے گریز کریں. اللہ رب العزت پسند نہیں ہوتا کہ مجھے چھوڑ کر لوگوں سے مانگ رہے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت چاہے گا تو انہی لوگوں میں سے کوئی وسیلہ پیدا کرے گا. وہی لوگ کوئی نہ کوئی آپ کے گھر سے آ کے آپ کو دیں گے پیسہ، آپ کو کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ رب العزت میں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے بہرحال تھوڑا سا بس میں نے اگر کسی کی دل آزاری کی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور میرے کسی پڑھنے میں زیر زبر غلطی ہوگی تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، اور ہم سب کو اسلام پر اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.